کہ میں کنٹینٹ ہوں، جو ہوا الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی میری لائف کے کنٹرولر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ۔ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے ہوتی۔ کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کرو گے، آبزرو کرو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے، اتنے وسوسے دلا دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، خود ہی ہار جاتا ہے۔ انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا، لیکن ہم انشاءاللہ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ، رضا جسے کہتے ہیں، کنٹینٹمنٹ یعنی غنا، یعنی کہ راضی ہونا، ٹھیک ہے، رضا سے نکلا ہے۔ گریٹیٹیوڈ یعنی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، شکر گزاری کرنا۔ پیشنس یعنی کہ صبر۔ A firm belief in destiny، ایمان بالقدر، اور the verbal recognition that everything occurs by the decree of God۔ verbally یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے کیور نہیں کر سکتے، اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر۔ ماضی جو ہے وہ ان چار چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، کنٹینٹمنٹ، رضا، کہ میں کنٹینٹ ہوں، جو ہوا الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی میری لائف کے کنٹرولر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ۔ اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ، یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے، رائٹ۔ اور تیسرا ہے پیشنس، صبر، صبر کے ساتھ ڈیل کرنا، یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان، کیوں ہوا، میری ہی کوئی غلطی تھی، آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا۔ فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو صبر، ٹھیک ہے، خاموشی، الحمدللہ، گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور اس کے بعد ایمان بالقدر، چوتھی چیز ایمان بالقدر، کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈگری ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا، ماضی ہے، اب مجھے حال کا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنبھال لے گا۔ تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز، میں نے 4 کہا تھا، 5 چیزیں، پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے۔ رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو، اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی، اس پہ سوچئے گا، اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس۔ سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا، پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ اینگزائٹی، وہ نارمل ہے، اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے
اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں، لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا، یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے، ٹھیک ہے؟ یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات، اوکے؟ تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہیں۔ نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن، یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا ہے، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہوروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ میں دیکھا، خواب میں دیکھا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا۔ اینی وے، اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے unable to concentrate on anything، جسے کہتے ہیں برین فاگ، یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے، اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا۔ اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ، یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ، تو یہ بھی ایک ون آف دا سمٹمز آف انگزائٹی ہے کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا، اوکے۔ اس کے بعد ریسٹ لیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین، یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے پیروں کو بہت ہلا رہا ہے، یا ٹویچنگ بہت کر رہا ہے، ٹویچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے۔ آلدو یہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا۔ اس کے بعد بینگ ایزیلی فیٹیگڈ، بہت آسانی سے تھک جانا، بلکہ اتنا مورال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں، تکیہ میں اپنے منہ پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں، یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ زمین میں ایک جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں، تو اللہ معاف کرے، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سمٹم ہے انگزائٹی کا کہ بہت ایزیلی فیٹیگ ہو جانا۔ اس کے بعد ڈیفیکلٹ کنسنٹریٹنگ برین فاگ، جسے ہم نے کہا اریٹیبلٹی،
بہت اریٹیٹڈ بیہیویئر ہو جانا. یعنی آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ان کا ایک انگزائٹی کا. تو اریٹیبلٹی ہے بے چینی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا انگلیاں ہلانا، ٹوچنگ کرنا بہت زیادہ اور اپنی لیگز کو ہلانا وغیرہ وغیرہ. مسل ٹینشن، مسلز کا کھچاؤ، بہت زیادہ کھچاؤ، یہاں پہ کھچاؤ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا، کندھوں پہ کھچاؤ فیل ہونا، یہ سائن ہے. سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس، کیونکہ اتفاقاً سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی. تو یہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نیند جو ہے وہ پراپر نہ آنا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائٹی کی ٹائپس کی جو باقاعدہ سائیکالوجی نے ڈیفائن کی ہیں، اور وہ 6 اقسام ہیں انگزائٹی کی، 6 اقسام، جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے یا ایک جنرل فارم آف انگزائٹی ہے جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر. سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ایز دا نیم سجیسٹ کہ کسی بھی سوشل سچویشن میں، سوشل گیدرنگ میں انگزائٹی ہونے لگنا، ٹھیک ہے، جو اوپر میں نے انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی. اس کے بعد جو ہے سیپریشن انگزائٹی. سیپریشن انگزائٹی بھی بہت کامن ہے. سیپریشن انگزائٹی کچھ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جن کو ایک اٹیچمنٹ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. اٹیچمنٹ ڈس آرڈر یہ باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اوورلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے یا کسی انسان سے یا ایک خاص سچویشن سے. تو جب بھی اس سچویشن، انسان یا چیز سے انہیں دور کیا جائے، سیپریٹ کیا جائے، تو اس کے ریزلٹ میں بہت برا انگزائٹی اٹیک اور بہت برے پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم انگزائٹی کی ڈیفائن کی گئی ہے. اس کے بعد جو پینک اینڈ فوبیاز، یہ بھی جو ہے وہ انگزائٹی کی کیٹیگریز ہیں کہ پینک اٹیک ہو جانا. اور پینک اٹیک میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بندہ چیخنے چلانے بھی لگ سکتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، بندہ بہت ہی عجیب طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے، لٹرلی جیسے کہ میں مرنے والا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ سکتا ہے، رائٹ. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس پینک اٹیک کو بھی ہم ڈسکس کریں. اور لاسٹلی جو میں نے آپ کو بتایا فوبیاز. فوبیاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کسی کو ہائٹ فوبیا ہے، کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہے، کسی کو ایروپلین میں بیٹھنے سے فوبیا ہے، رائٹ. تو یہ فوبیاز بھی بہت نیچرل ہیں. کسی کو انسیکٹ سے بہت زیادہ فوبیا ہے. تو یہ فوبیا بھی بہت جب ایکسٹریم جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے تو یہ انسان کو اللہ معاف کرے مزید ڈس آرڈرز کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، سچ ایز او سی ڈی. کچھ لوگوں کو ڈیتھ سے انگزائٹی ہوتی ہے، مورٹیلٹی سیلینس اسے کہتے ہیں. کووڈ-19 میں یہ انگزائٹی بہت دیکھی گئی ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی. تو ڈیتھ انگزائٹی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے ٹو بی آنیسٹ. لیکن جب یہ بالکل اس لیول پہ حاوی ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے، ڈی موٹیویٹ ہو جائے کہ میں نے بس مر جانا ہے اور کرے کچھ نہ، تو یہ بھی پھر نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپرچول انٹیلیجنس. دیکھیں ہم نے مختلف انٹیلیجنسز پڑھی ہیں. ہم نے جو ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس پڑھی، ہم نے جو ہے وہ آئی کیو کے بارے میں بہت بار سنا ہے، رائٹ، انٹیلیجنس کوشنٹ. ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. ای کیو کے بارے میں پڑھا. ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے. تو آج کل اسپرچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی. اسپرچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کیا، بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر رابرٹ ایمنز، لیڈنگ ریسرچر ان دا سائیکالوجی آف اسپرچویلٹی، وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپرچول انٹیلیجنس از اسینشلی دی ایبلٹی آف اے پرسن ٹو پروسیس دی ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ ڈسکور میننگ اینڈ سگنیفیکینس. یعنی اسپرچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے، جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز انکلوڈ